نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ضابطہ بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے عورت کی تربیت کرنی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس میں عورتوں سے بیعت کی جب بات ہو رہی ہے کہ کون آئے، کافر عورتیں نہیں، وہ مسلمان عورتیں تھیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ زنا نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں سے کوئی برائی کا کام نہیں کریں گی، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ مطلب کیا کہ ان تمام چیزوں پر وہ آپ کو عہد دیں کہ وہ ایسا نہیں کریں گی، نیکی کا حکم دیں گی، برائی سے رکیں گی، خود بھی نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو بھی نہیں کرنے دیں گی، تو تب ان کو آپ بیعت کریں۔ تو آج معاشرے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ عورت جو بچی بالغ ہو جائے تو آپ اس کا نکاح کر دیں۔ یہ تو اسلام نے کہا نا کہ بلوغت کے بعد نکاح کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اس کی تربیت کا مرحلہ ہے کہ اس کی تربیت ماں کرے گی، باپ کرے گا۔ تو ماں اچھی ہوگی تو تربیت کرے گی۔ اگر ماں یہ نعرے لگاتی پائی جائے گی کہ جناب میرا جسم میری مرضی، اور بچی کو پال رہی ہوگی میڈ گھر میں، تو مجھے بتائیے کہ وہ بچی، اس کی تربیت کیسے مکمل ہوگی؟ تو تربیت کے نظام کو پہلے قائم کرنا ہے، وہ بچہ ہو یا بچی۔ یہ حکم صرف بچی کے لیے نہیں ہے، یہ بھی ہمارا سوال ادھورا ہوتا ہے کہ جی لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیں، لڑکا بالغ ہو جائے تو بھی اس کا نکاح کیا جائے۔ یہ نکاح کا معاملہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمیں برائی سے بچانے کے لیے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ اس کے قریب نہ جاؤ، برائی کے قریب، یہ بڑا برا عمل ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کہیں گے کہ کیوں کہا، لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے اور زنا کو بالکل آسان بنا دیا ہے۔ یہ ہم مغرب کی نقالی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ اور آپ ذرا دیکھیے، معاشرے پر نگاہ ڈالیے، جس معاشرے، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، کیا یہ اسلامی سوسائٹی ہے یا صرف اسلام کا ٹچ ہے؟ معذرت کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا ٹچ مل جائے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ۔ ٹچ نہیں دینا آپ نے کہ بچی جو ہے نا وہ خاندان کے کچھ افراد آئے تو سر پہ دوپٹہ لے لے، بازار میں جا رہی ہے تو دوپٹہ ہی نہ لے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام جو مزاج سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، پہلے بھی ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اور پھر چوری کا معاملہ آتا ہے تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سفارش ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں میرے گھر کی محترم خاتون بھی یہ کام کرتی تو میں یہ سزا نافذ کرتا۔ یعنی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ امیر کے لیے قانون الگ ہوگا، غریب کے لیے الگ ہوگا۔ اور مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، اس ملک میں عورتوں کی جو ناموس ہے اس کو مردوں نے پامال نہیں کیا، مردوں کے حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے نا، اس نے عورت کو اشتہار بنا دیا ہے۔ اور میں آپ کے ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس میڈیا نے اور ان تمام لوگوں نے عورت کی تعظیم و توقیر کو ختم کر دیا ہے۔ صابن کے اشتہار سے لے کر وہ جو بلیڈ آتا ہے اس کے اشتہار تک، اور اس سے لے کر جناب آپ کے یہ جو صفائی ستھرائی کے لیے صرف بنائے جاتے ہیں، برتن جوتا مرد کا ہے، عورت کا اس میں کیا کام ہے؟ اس کے بغیر آپ کا اشتہار نہیں چلتا۔ کپڑے بیچنے ہیں تو آپ نے اشتہار چلانے۔ عورت کو تو بے توقیر آپ کے میڈیا نے، آپ کے ملک کے نظام نے کیا ہے، اور ہم بات اسلام کی کر رہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے عورت کو عزت دو، اس کو اکرام دو، اور اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام دے کر گئے، اس نظام کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ جب آپ سرمایہ دارانہ نظام پر چلیں گے، جب آپ اس نظام کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر یہ تباہی اور بربادی ہے۔